ساتھیوں، آج کا ہمارا وشے ہے دنیا کے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ مسلمانوں کے 4 خلیفاؤں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، یعنی ہدایت پائے ہوئے اور دوسروں کو ہدایت کے راستے پر چلانے والے خلیفہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما چنے گئے۔ آپ نے مسجد میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، میں تمہارا حاکم ہوں، میں تم سے اچھا نہیں ہوں اور نہ اس قابل ہوں جب تک میں اسلامی شریعت کے مطابق سارے کام کروں اور تمہاری خدمت کروں، تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو۔ اگر میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں تو تمہارا فرض ہے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دو۔ سچائی کی پیروی کرو اور جھوٹ کو نزدیک نہ آنے دو۔ تم میں سب سے کمزور کی مدد کرنا میرا فرض ہے، اور سب سے طاقتور نے کمزور کے حق کو چھین لیا تو کمزور کی مدد کرنا میرا ایمان ہوگا۔ خدا کی راہ میں لڑنے سے کترانا نہیں، اور جو اس کی راہ سے بھٹک جائے گا اس پر خدا کی پھٹکار ہوگی۔ اس وقت تک میری پیروی کرنا جس وقت تک میں خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلوں۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم ہرگز میرے حکم کو نہ ماننا۔ ساتھیوں، یہ سے ہمارے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ چنے گئے۔ آپ نے جو سب سے اہم کام کیا وہ کام یہ کیا کہ مکہ و مدینہ کے علاوہ تمام عرب کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی۔ دوسرے لفظوں میں مہاجروں اور انصار کے علاوہ سب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی ہمت سے کام لے کر کہا، اگر یہ لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے تو ان پر فوج کشی کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر فوج کشی نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار کہتے کہ زکوٰۃ تو 5 فرضوں میں سے ایک ہے اور اسی پر پوری حکومت ٹکی ہوئی ہے۔ بیت المال یعنی راج کوش زکوٰۃ پر ہی چل رہا ہے اور بغیر اس کے حکومت کمزور ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوج کشی کی اور تھوڑے ہی دنوں میں بغاوت کرنے والوں کا پورا جوڑ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں شام پر چڑھائی کی جو تیاری کی تھی اس میں فوج کا سیناپتی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہ بالکل نو عمر تھے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے یہ فوج کوش نہ کر سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو کوش کرنے کا آج آرڈر دے دیا۔ یہ وہی وقت تھا جبکہ ہر طرف سے بغاوت کی خبریں آ رہی تھی۔ ایک بڑا نازک وقت تھا ملک و قوم کے لیے۔ حضرت اسامہ بھی پریشان تھے کہ ایسے موقع پر فوج کے کوچ کا آرڈر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ لوگ چاہتے تھے کہ اس مہم کو ابھی ملتوی کر دیا جائے جب تک کہ پورے ملک میں امن و امان نہ ہو جائے، لیکن امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اسامہ کو سیناپتی بنا کر شام دیش پر حملے کے لیے حکم دیا تھا۔ میں کسی طرح اس حکم کے خلاف نہیں چل سکتا۔ میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا چاہے میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ چنانچہ فوج نے کوچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اوسامہ کو ہدایتیں دینے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور خلیفہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ سیناپتی نے عرض کیا، یا تو آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے کی اجازت دے دیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ بالکل گھوڑے پر سے نہیں اتر سکتے اور نہ ہی میں سوار ہونے کو تیار ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرے قدم بھی خدا کی راہ میں دھول سے سنیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ غازی یعنی یودھا کا ہر کام خدا کو بھلا معلوم ہوتا ہے اور غازی دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے اوسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہدایت دی وہ کچھ اس طرح ہیں: کسی کام میں خیانت نہ کرنا، کسی سمجھوتے کے خلاف کام نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کی بے عزتی نہ کرنا، پھلدار پیڑوں کو نہ کاٹنا اور نہ ان کو آگ لگانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی عورت پر حملہ کرنا اور نہ کسی برے آدمی کو قتل کرنا، کسی بچے کو کسی حالت میں بھی اس کی ماں سے جدا نہ کرنا، بکریاں، بھیڑ، گائے، اونٹ اور گھوڑوں کو برباد نہ کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے راہبوں اور پادریوں پر حملہ نہ کرنا اور نہ ان لوگوں پر حملہ کرنا جو تم پر حملہ نہ کریں، لوگوں کے مذہب میں زبردستی دخل نہ دینا اور قطعی طور پر کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایت دے کر پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اوسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جن راستوں سے گزری وہاں کے لوگ روب میں آ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ حکومت بے شک طاقتور ہے، ورنہ اس خطرے کی حالت میں ایسی مہم کا خیال بیکار کی بات ہے۔ چنانچہ وہ ڈر کر سیدھے راستے پر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ جمعہ کے دن وہ جمعے کی نماز تک گھر کے اندر رہ کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہتے۔ وہ بکریوں کو خود چارہ کھلاتے اور پانی پلاتے۔ شروع میں آپ اپنی زندگی کی ضرورتیں سوداگری کر کے پوری کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں مجبور کر کے انہیں خلیفہ کا فرض پورا کرنے کے لیے وظیفہ کے طور پر 6000 درہم سالانہ دیا جانے لگا۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو کھٹکتی رہی، اس لیے جب آپ نے دنیا کو انتم سلام کرنے سے پہلے یہ کہا کہ جتنا روپیہ وظیفہ کے طور پر میں نے بیت المال سے لیا ہے میری جائیداد بیچ کر بیت المال میں پورا کیا جائے، اور یہ چیزیں جو میری نجی چیزیں ہیں یعنی کپڑے، غلام، سواری کے جانور اور ہتھیار وہ بھی بیت المال میں داخل کیے جائیں۔ وفات کے بعد ان کی یہ خواہشیں پوری کی گئی۔ جب یہ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو بہت روئے اور کہا، اے ابوبکر تم پر خدا کی رحمت ہو، تم اپنے جانشین کے لیے بہت مشکل کام کرتے ہو۔ ساتھیوں، یدی آپ کی صدیق کا احسان اجاگر، بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا، بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا۔